اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک یوٹیوب چینل پہ خوش آمدید۔ سب سے پہلے گزارش ہے کہ ابھی تک آپ نے اگر میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے آپ سبسکرائب کر دیں اور لائک اور شیئر زیادہ سے زیادہ کر دیا کریں تاکہ اچھی سے اچھی ویڈیوز سب دوستوں کے پاس پہنچ جائیں۔ دوستو، اسلامک اردو سٹوریز کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں۔ آج کا زبردست اور انٹرسٹنگ واقعہ ہے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن مدینہ کے قریب اپنے ساتھیوں کے ساتھ صحرا میں تھے اور بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ وہاں سے ایک چرواہے یعنی کہ بکریوں کو چرانے والے کا گزر ہوا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے کھانے کی دعوت دی تو چرواہے نے کہا، میں نے تو روزہ رکھا ہوا ہے۔ تو سیدنا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حیران ہو کر کہا کہ اتنے شدت کی گرمی ہے اور رمضان کا مہینہ بھی نہیں ہے، تو نے پھر بھی روزہ رکھا ہوا ہے اور تم بکریاں بھی چرا رہے ہو۔ پھر سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی دیانتداری اور تقوی کا امتحان لینا چاہا اور کہا، کیا تم ان بکریوں میں سے ایک بکری ہمیں بیچ سکتے ہو؟ ہم تمہیں اس کی قیمت بھی دیں گے اور گوشت بھی دیں گے جس سے تم اپنا روزہ بھی افطار کر سکتے ہو۔ تو چرواہا بولا، یہ میری بکریاں نہیں ہیں، یہ تو میرے مالک کی بکریاں ہیں۔ تو سیدنا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، اپنے مالک سے کہنا کہ ایک بکری کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ تو چرواہا غصے میں اپنی انگلی آسمان کی طرف کر کے یہ کہتے ہوئے چل دیا، پھر اللہ کہاں ہے؟ تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بار بار چرواہے کی بات کو دہراتے جا رہے تھے کہ اللہ کہاں ہے، اللہ کہاں ہے، اور روتے بھی جا رہے تھے۔ اور جب حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ پہنچے تو چرواہے کے مالک کو جا کر ملے، اس سے بکریاں اور وہیں چرواہا جو اس کا غلام تھا اس کو خریدا اور اسے فوراً جا کر آزاد کر دیا اور بکریاں بھی اسے دے دیں اور اسے کہا کہ تمہارے ایک جملے نے آج تجھے آزاد کروا دیا، جو تو نے میرے سامنے کہا کہ اللہ کہاں ہے، وہ تو ہر جگہ پر ساتھ ہے، وہ تو ہمیں ہر جگہ دیکھ رہا ہے۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ پاک تجھے قیامت کے دن دوزخ کی آگ سے بھی آزاد کرے۔ دیکھو، اس کی دیانتداری نے اسے ایک غلام سے آزاد کر دیا اور ساتھ میں اس کو دولت بھی مل گئی۔ اس کی وجہ صرف اور صرف یہی تھی، اس شخص نے دیانتداری سے کام لیا اور خوف خدائی سے کام لیا، تو جس کی وجہ سے اس کو غلامی سے بھی آزادی ملی اور ساتھ میں دولت بھی مل گئی۔ تو ہمیں بھی چاہیے گناہ کرتے وقت سوچیں اللہ